السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم 9th کلاس کی موسٹ امپورٹنٹ معروضی سولو کرنے لگے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو ساری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے معروضی میں پورے نمبر لازمی آئیں گے۔ معروضی جو ہے نا، اس میں پہلا سوال ہے، لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے حضرت عثمان غنی۔ قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے جنگ یمامہ۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت حفصہ۔ قرآن مجید لانے والے فرشتے کا نام؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن میں بیان کردہ معلومات دلیل ہے کہ قرآن ہے معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ نبی کریم نے حضرت عمر و بن حزم رضی اللہ کو والی بنا کر بھیجا۔ یمن کا صحاح ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع و تدوین۔ کوئی ایسا کام جو نبی کریم خاتم النبیین کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے تقریر۔ دور رسالت میں حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے ذرائع تھے حفظ، کتابت اور عمل۔ عہد رسالت میں جن لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی ان کی تعداد تھی 6۔ توحید کا لغوی معنی ہے 1۔ ماننا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک اور رزاق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ اخلاص۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ دار بنانا۔ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، ذات میں شرک کی۔ سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم۔ سورۃ اخلاص کا دوسرا نام ہے سورۃ توحید۔ عقیدہ توحید کا انکار ہے شرک۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے رسالت۔ انبیاء کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ توحید۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا۔ سورۃ الاحزاب کی کس آیت میں نبی کریم کی ختم نبوت کا واضح اعلان ہے؟ 40۔ جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں حضرت محمد۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی ہے، آخری نبی ہونا۔ کرامہ کاتبان کے ذمہ داری ہے انسانی اعمال لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے نور سے۔ منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں قبر میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا۔ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب قرآن مجید۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو۔ روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے حضرت اسرائیل۔ فرشتے جو نامہ اعمال لکھنے پر مامور ہوتے ہیں کرامہ کاتبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء۔ وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی حضرت داؤد۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکورہ رہی وہ ہے روزہ۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب ہے قرآن مجید۔ مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے عالم برزخ۔ توحید رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ نشر کا معنی ہے موت کے بعد زندہ کرنا۔ حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے منہ کے بل جب
کریم خاتم النبیین قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ خاتم النبیین کے دائیں طرف ہوں گے۔ حضرت ابوبکر شفاعت کی قسمیں ہیں دو، ایک اور زندگی جو شروع ہوگی موت کے بعد، آخرت کی زندگی ہے دائمی۔ حدیث مبارکہ میں نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کا ستون۔ 5 نمازیں گناہوں کے ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے، 27 درجے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، نظم و ضبط۔ جنت کی کنجی ہے نماز۔ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے نماز۔ باجماعت نماز اکیلے کی نماز سے افضل ہے، 27 درجے۔ محلے داروں سے ملاقات اور خوشی و غمی کے احساس کا ذریعہ ہے نماز۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام پرچم اٹھائے ہوئے تھے حضرت زبیر۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد تقویٰ، وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جس میں جھوٹ فحش گوئی شامل ہو۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں ہمدردی کے۔ مقررہ وقت پر سحر و افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، نظم و ضبط کی۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے، بھوک پیاس کا۔ نبی کریم خاتم ہر سال رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے 10 دنوں کا۔ روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، سورۃ البقرہ۔ لیلۃ القدر ڈیش مہینوں سے بہتر ہے، 1000۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں۔ حدیث نبی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے۔ زمینی پیداوار کو زکوٰۃ ہے، اسے کہتے ہیں عشر۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہو جاتا ہے گداگری کا۔ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہوئی 2 ہجری۔ اس کو ترک کرنے سے آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو تو بھی بارش نہ ہو۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، عمرہ ادا کرنا ہے سنت، حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فریضہ حج ادا کیا 1 مرتبہ۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قربانی۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد فتح مکہ کے اسباب میں سے ہیں بنو قزاظہ پر حملہ۔ فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا ہے، حضرت سفیان۔ فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا حضرت سفیان۔ نبی کریم خاتم کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ قدرت و اختیار رکھنے کے باوجود نبی کریم خاتم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا شاندار مثال ہے فودر گزر۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی، عثمان بن طلحہ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین کون سی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورۃ الفتح۔ فتح مکہ میں بنو قزاظہ نے مدد مانگی مسلمانوں سے۔ وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے 40 کلومیٹر۔ وادی حنین میں آباد تھے بنو حوازن و بنو ثقیف۔ غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے حضرت عباس۔ غزوہ حنین کے دوران نبی کریم خاتم النبی نے کفار مکہ پر پھینکی مٹھی بھر خاک۔ غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے توکل۔ غزوہ حنین میں نبی کریم خاتم النبیین سوار تھے خچر پر۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ نے تنہا مشرکوں کو قتل کیا 30۔ غزوہ حنین میں مسلمان شہید ہوئے 4۔ بنی تمیم کے سامنے نبی کریم خاتم النبی نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا؟ حضرت ثابت۔ نبی کریم خاتم النبی کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا ہے مسجد نبوی۔ وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرا بن حابس۔ وفد عبدالقیس کے سردار اشج میں 2 نمایاں خوبیاں تھیں، حلم اور وقار۔ کیلولہ سے مراد ہے دوپہر کی
کے وقت آرام کرنا، نبی کریم خاتم النبیین کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے۔ سورۃ الحجرات۔ نجران میں بڑی تعداد میں آباد تھے نصاری۔ مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع تبوک نام ہے چشمے کا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین کی خدمت میں پیش کیا گھر کا سارا سامان۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو ذمہ داری سونپی اہل بیت کی حفاظت۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان کے پاس ہے ذات راہ کی شدید قلت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول ہوئی سچ بولنے کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور خاتم النبیین کی خدمت میں پیش کیا۔ غزوہ تبوک۔ نبی کریم خاتم النبیین نے غزوہ تبوک پر قیام فرمایا 20 دن۔ نبی کریم خاتم النبیین نے حجۃ الوداع فرمایا 10 ہجری۔ حج اور عمرے کے لیے اکٹھا احرام باندھنا کہلاتا ہے حج۔ حدیث سے مراد ہے قربانی کا جانور۔ نبی کریم خاتم النبیین نے حجۃ الوداع سے واپسی پر کس مقام پر حضرت علیہ السلام کی شان بیان کی؟ غدیر خام۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ خاتم النبیین نے صحابہ کرام سے گواہی لی۔ رسالت۔ حج۔ جس مہینے میں نبی کریم خاتم النبیین کی بیماری کا آغاز ہوا سفر۔ نبی کریم خاتم النبیین کی آخری وصیت کا تعلق عورتوں غلاموں۔ وصال سے ایک دن قبل نبی کریم خاتم نے کون سا عمل انجام دیا؟ تمام غلام آزاد کر دیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نبی کریم کی کس بات پر تبسم کی یا ملاقات کی؟ نبی کریم خاتم کا وصال ہوا تھا چاشت کے وقت۔ نبی کریم خاتم کے فریضہ حج ادا کیا 10 ہجری۔ نبی کریم کی تاریخ پیدائش 22 اپریل۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم کی عمر مبارک تھی 8 سال۔ نبی کریم خاتم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم خاتم نے کیا کیا؟ دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ جس معاہدے کو حضور اکرم خاتم النبی نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا؟ حلف الفضول۔ حضور اکرم خاتم النبی کی رضائی بہن کا اسم گراں حضرت شیماء۔ نبی کریم خاتم النبی کے والد ماجد کے نام؟ حضرت عبداللہ۔ نبی کریم خاتم النبی ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر کھیلا۔ چاند کے ساتھ رسول اللہ خاتم النبی نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کو حضرت نبی کریم خاتم النبی کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آ گئے، کیا میں شکر گزار بندہ بنوں؟ نبی کریم خاتم نے نماز کو قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی کریم خاتم النبی میں غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ یکسوئی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم خاتم النبی رات کے حصے میں سوئے تھے۔ ابتدائی حصے میں تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے نماز۔ مشرق کے حالات سے آگاہ کرنے والی عبادت ہے نماز۔ سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ۔ علمی سخاوت سے مراد ہے کسی کو علمی بات سمجھانا۔ یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام سر انجام دینا ہے سخاوت۔ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہے اور انہیں کھانا کھلایا۔ انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ کو ختم کرتی ہے سخاوت۔ کس کو علم کی بات بتاتا ہے سخاوت۔ صلہ رحمی سے مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات۔ عمر اور رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلہ رحمی کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنا کہلاتا ہے قطع رحمی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے جو توڑنے والے سے تعلق۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم کی صداقت کی دلیل کے طور پر جو اوصاف بیان کیے ان میں سے ایک وصف ہے صلہ رحمی۔ جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ماں۔ کون سا شخص دو انگلیوں کی طرح خاتم النبیین کے قریب ہوگا؟ دو بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرنے والا۔ نبی کریم خاتم النبیین میں حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے بھلائی کی وصیت فرمائی عورتوں کے لیے۔ حضرت محمد
خاتم النبی نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھائی، عورتوں کی وراثت کا حق دیا۔ اسلام نے نبی کریم خاتم النبیین کی 10 سال خدمت کی۔ حضرت انس نبی کریم خاتم النبیین نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن۔ نبی کریم خاتم النبیین نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے پر فرمایا، تم نے کیا تیاری کی؟ نبی کریم خاتم النبیین نے شفقت سے ہاتھ چومے۔ پتھر توڑنے والے مزدور۔ نبی کریم خاتم النبیین تربیت کرنے کے حوالے سے ہر کام اور معاملہ میں اہتمام فرماتے تھے۔ تدریج کا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر برابر ہے روزے دار۔ شکر کا لغوی معنی ہے احسان۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرن۔ اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اور زیادہ سکون دل حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اختیار کرے قناعت۔ نبی کریم خاتم النبیین کے حکم سے کفار مکہ کی امانتیں واپس لوٹائی۔ حضرت علی۔ کس کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے؟ ایمانداری۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مجلس میں کی گئی بات امانت۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مجلس میں کی گئی بات امانت۔ کس کے راز کا افشا نہ کرنا کس زمرے میں آتا ہے؟ امانت۔ امانتیں سپرد کرنی چاہیے حقداروں کے۔ ہجرت کے موقع پر آپ خاتم النبیین نے امانتیں حوالے کی۔ حضرت علی۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ برائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا۔ متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے اطمینان قلب۔ انسان کی باطنی بیماری میں سب سے بڑی بیماری تکبر۔ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا تکبر کی وجہ۔ معاشرے میں امن کی زندگی بسر نہیں کر سکتا متکبر۔ یہود مدینہ کی نبی کریم خاتم النبیین پر ایمان نہ لانے کی وجہ تھی حسد۔ یہود مدینہ میں نبی کریم خاتم النبیین پر ایمان نہ لائے حسد۔ ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ حضرت آدم۔ کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ حسد۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز کھاری اور سخی۔ نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لازم ہے کہ انسان پشتا رہے حسد سے۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ شہادت۔ گواہی دینے والے شخص کہلاتا ہے گواہ۔ کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے 2۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے عینی شہادت۔ جب صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے فرض۔ جب آپ کس بات کے واحد گواہ ہوں تو آپ کے لیے گواہی دینا ہے فرض۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام ہے 3۔ جس شخص کا ہمسایہ بھوکا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھائے اس میں نہیں ہے ایمان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کن کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی؟ ہمسایہ۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ پڑوسیوں کے حقوق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی پڑوسی۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا اور مٹاتا ہے سود کو۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں محنت۔ کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے قرض حسنہ۔ حدیث مبارکہ میں تو قرض حسنہ دینے والوں کو اجر ملتا ہے 18 گنا۔ اسلام میں سود کی حیثیت حرام۔ اللہ تعالیٰ رسول خاتم النبیین سے اعلان جنگ کرتے ہیں سود کو۔ جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام۔ اس کے بعد یہ MCQs کچھ زیادہ ہیں، یہ آپ نے خود تیار کر لینے ہیں۔ جواب لگے ہوئے ہیں 207 208 209 210 MCQs 211۔ اسی طرح یہ MCQs بھی آپ نے لازمی تیار کر لینے ہیں۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی لیے ان آخری MCQs کو میں ریڈ نہیں کر سکا۔ 235 36 37 38 اور اسی طرح یہ MCQs بھی آپ نے اچھی طرح تیار کر لینے ہیں۔